السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو اس سحر کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے پاکستان بھر سے لائے نوجوان آوازیں جو کہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب پہ، اور یہاں پر ہمارے موجود ججز ان کو جج کرتے ہیں۔ ہمارے ججز کے پینل پہ سب سے پہلے جج کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ اور نعت خواں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج تشریف فرما ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب، آپ شاعر اور ادیب ہیں اور مذہبی شاعری میں آپ کا نام ہے۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج جوان اور نوجوان نعت گو جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، آپ ادیب بھی ہیں اور سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظرنامے پہ اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ اس سیٹ کے اوپر جناب منیر حسین دگل صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جو کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج پہلی نوچندی جمعرات جسے کہا جاتا ہے عموماً، اور یہ شب جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا پہلی شب جمعہ، اور یہ سحر کا وقت بہت ہی مغتنم ہے اور ہمیں اس سے جتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سحر کی ٹرانسمیشن کو جناب محمد بلال ہاشمی صاحب کی زبانی جو کہ لاہور سے تشریف لائے۔ دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی
حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محمد بلال ہاشمی لاہور سے۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس۔ حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ آواز بھی بڑی اچھی، انداز بھی بڑا اچھا، انہوں نے بڑے اور بڑا کلاسیکل بھی تھوڑا تھوڑا اپنا رنگ دکھایا صحیح۔ اس میں بیٹا ذرا تلفظ کے لیے میں کہتا ہوں کہ کسی اپنے ٹیچر سے، کسی سے، پروفیسر صاحب سے ذرا کر لیا کریں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی پہ آپ نے سانس لیا، تنہائی ہو پہ سانس لینا چاہیے۔ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آپ نے الگ کہا، خلوت میں جب انجمن آرائی ہو، جملہ اگر اس سے ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں صرف اس پہ سر پہ اور اپنی طرز پہ، لہجے پہ صرف نہیں توجہ رکھنی چاہیے۔ جب مقابلے میں حصہ لینا ہے تو اس میں پھر اور بھی رنگ اپنے سارے دیکھنے سوچنے چاہیے۔ یہ مقابلہ جو ہوتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، جی اس کو ماشاءاللہ دیکھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی باقر زید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انتخاب کلام کے حوالے سے۔ جی بلال نے جو انتخاب کیا مولانا حسن رضا خان بریلوی صاحب کی یہ جی ماشاءاللہ، نعت، اور کیا کیفیت سے بھرپور یہ نعت ہے، مطلع ہی جو ہے وہ جکڑ لیتا ہے آدمی کو اپنے اندر کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میں متعدد بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ انتخاب کلام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جتنا اچھا کلام ہوگا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پہلا مرحلہ ہے کلام کا، پھر اس کے بعد اس کی آواز ہے۔ جی تو کلام انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ منتخب کیا۔ بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، دیکھیں کتنا لطیف اس کے اندر نکتہ ہے کہ اجل کو جو ہے وہ خواب سے تعبیر کر کے، جی اور جو اصل جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقت تو وہ ہے جی جو اصل کی زندگی بالکل۔ ہے۔ تو بہرحال بہت اچھا انتخاب کیا، اور اپنا وزن اور صحت کلام کے حوالے سے انہوں نے بہت بہترین اس میں جو ہے وہ گزرے وہاں سے، اور کوئی ایسی چیز ٹیکنیکلی مجھے نظر نہیں آتی کہ جو میں اس کے ساتھ میں بات کروں۔ بڑا اچھا انہوں نے اس کو ڈیلیور کیا۔ بالکل صحیح۔ سبحان زید صاحب اللہ، جی سبحان اللہ۔ صحیح۔ حمدانی صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی آتا ہے یہاں پہ تو اس اساتذہ کو ضرور چیک کروائیں، اور تلفظ اور شعر، تو کیونکہ ظاہر ہے انتخاب کلام اور شعر کے معیار کے حوالے سے، کیونکہ آپ اب یہاں پہ جج کریں تو کتنا ضروری ہے، اسی بات کو اگر آگے مزید ہم آگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے، ہوں جو جہاں سے ابتدا ہے وہ یہی ہے کہ کلام سے پھر آگے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اور کلام کو سب سے پہلے، اور آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ استاد ہوتا ہے، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مطالعہ رکھتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ اور اب تو انٹرنیٹ نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ کلام کو سامنے رکھ کے اس کے تلفظ پہ جانا، اس کو اس کی ڈکشنری میں جا کے اس کو دیکھ لینا، اب تو ووکل کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہے اپنا، آپ اس میں تلفظ کے لیے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا آپ کسی استاد کو دکھائیں۔ صحیح، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم روزمرہ میں غلط استعمال ہو رہے ہیں وہ، اور وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب ان کو جا کے دیکھا جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بہتری کی گنجائش جو ہے نا وہ نکل آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بہت ضروری جی صاحبزادہ مظہری صاحب، سچ بتائیے کوئی محفل پڑھ کے آ رہے ہیں نا؟ جی آواز تھوڑا
ہاں نیند بھی آپ نے پوری نہیں کی اور محفل بھی آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. اور سحر کا وقت بھی نیند ہے. نہ پوری کرنا آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اور جو محفل پڑھ کے آ رہے ہیں وہ آپ کی آواز بتا رہی ہے. صحیح. میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں. مقابلے کے لیے توانا آواز چاہیے, تازہ آواز چاہیے. مقابلے پہ جانا تو اس سے پیشتر کوئی بھی حاضری نہ ہو, صرف مقابلے کی تیاری ہونا, چونکہ جیتنے کی لگن سے اور جذبے سے آنا بہت ضروری ہے مقابلے کو, مسابقے کو جیتنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کہا آج جو ایب با کو جو اضافہ کیا, یہ حرمت لفظ کو پامال کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, آج جو ایب پڑھیں ذرا صرف اتنا ہی مصرع. آج جو ہاں ب بند کر دیں بس, اس کو کریں. آج جو اب آپ نے اوپر رکھ لیے. آج جو ٹھیک ہے, ایب ب کو اضافہ نہیں کرنا صرف. آج جو ب کا اضافہ نہیں کرنا. اور باقی آپ نے ہو کو جب آخری بار کہا سر چھوڑا آپ نے, ٹھیک ہے. پھر درمیانی کلام میں جب آپ پڑھ رہے تھے آواز نے مسنگ بھی کیا. ہاں آپ خود محسوس کرتے ہیں, بس نیند اور تھکن کی وجہ سے آپ اس درجہ پڑھ نہیں پائے جو آپ پڑھ سکتے تھے. باقی ماشاءاللہ اللہ مزید برکات عطا فرمائے اور آپ کو مزید جوش و جذبہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. چلو جی ماشاءاللہ. اب ایک سوال ہے آپ تینوں ججز سے, کیونکہ ایک بحث جو ہے وہ شروع کر دی مرحوم حمدانی صاحب سے نے اور باقر زید صاحب نے کہا کہ انتخاب کلام اور کلام کا تلفظ سارا سب سے پہلے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو نعت ہے وہ گانوں کی طرزوں پہ آ رہی ہیں, حتیٰ کہ شاعری پہ بھی اگر آئیں, زیدی صاحب کی طرف میں آؤں تو اصلاً شعر لکھتے بھی اسی طرز پہ ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے یا کوئی بھی لکھا ہو اس کو پھر وہ طرز دے دیا جاتا ہے؟ کیونکہ باقاعدہ حمدانی صاحب کتابیں بھی چھپنی شروع ہو گئیں کہ جس پہ لکھا جاتا تھا کہ نعت فلاں کی طرز پہ فلاں کی طرز پہ. تو کیا شعراء واقعاً اس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ ہے. ایک ٹرینڈ تو آیا ہے صحیح کہ کہیں نہ کہیں کمپوزیشن پہلے ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ کمپوزر جو ہوتا ہے وہ پھر کسی شاعر کو ڈھونڈتا ہے کہ جی مجھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس طرز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ مجھے کوئی کلام دیں. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحت مند یا اچھی روش نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر شاعر جو ہے نا وہ شاعری نہیں ہوتی, وہ صرف ایک بھرتی کے اشعار اس کو پورا کرنے کے لیے کر دیے جاتے ہیں, اور کلام کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور طرز اور کمپوزیشن جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے, اور لوگ صرف طرز کو دیکھ کے ہی محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. کلام جو ہوتا ہے وہ اس میں جو پیغام ہے, کیونکہ دیکھیں نعت ہے, نعت میں جو مدح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, آپ کی سیرت ہے, آپ کے خصائل ہیں, شمائل ہیں, وہ غالب ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہم ہے, اور وہ باقی جو طرز یا کمپوزیشن ہے وہ تو صرف ایک اس کو پیش کرنے کے لیے ایک برتن ہے جس میں آپ پیش کرتے ہیں. صحیح. اور کس حد تک گنجائش ہے یعنی اس کی؟ گنجائش اس حد تک ہے کہ جس حد تک اس میں جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کا ایک بیلنس ضروری ہے. جو شاعری کے تقاضے ہیں وہ شاعر پورے کرے. ٹھیک. یہ نہ ہو جائے کہ صرف کمپرومائز کر دے اس کے اوپر. صحیح.
تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے صرف جیسے میں نے عرض کیا کہ جی بس وہ اس طرز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے قافیے کے اوپر قافیہ رکھ کے اور وہ 2 مصرے دے دیے, تو وہ پھر طرز تو رہ جائے گی, اس کے اندر کوئی شعریت یا شعر نہیں رہے گا. بالکل صحیح. حمدانی صاحب, ظاہر ہے اب آپ بزرگ ہیں اور آپ نے ساری عمر اسی سلسلے میں گزار دی. یہ جو اب ٹرینڈ شروع ہو گیا, لوگ شروع کر دیتے ہیں, آپ کسی بھی طرز میں پڑھ دیتے ہیں, گو کہ آپ بھی منع کرتے ہیں اور دیگر بزرگان بھی, پھر بھی نہیں, اس کو آپ کیسے پاتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم اپنی نوجوان نسل میں اس کی آگہی ہم لا سکتے ہیں؟ یہ پہلے ایسا رواج نہیں تھا. صحیح. یہ اس طرح کی فلمی طرز کا رواج نہیں تھا. جتنے بھی بزرگ پڑھتے تھے وہ نئی طرزوں پہ, اپنی طرزوں پہ پڑھتے تھے. لیکن اب یہی ہو گیا ہے, جیسے زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ اب بے شمار لوگوں کے بارے میں پتا ہے کہ وہ گانے کی طرز پہلے سلیکٹ کرتے ہیں, کلام اس غزل پہ بعد میں لکھتے ہیں. صحیح. پھر جو کوئی نامور لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پیش کرنا ہے. صحیح. ان کی وجہ سے پھر وہ کلام مشہور ہو جاتا ہے. پھر سننے والے لوگوں کا بھی جو دھیان ہوتا ہے وہ طرز کی رنگ پہ توجہ ہوتی ہے. صحیح. کلام پہ اتنا زیادہ ان کا توجہ نہیں ہوتی, طرز پہ زیادہ ہوتی ہے کہ لہجہ کیسا ہے, بس اس پہ وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں یا جھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اصل تو ادب کے ساتھ نعت پہ پڑھی جائے, پیش کی جائے, اور اس کا ایسا خیال رکھا جائے کہ گانے کی طرز نہ ہو, تو پھر اس میں ادب کا ماحول رہتا ہے. صحیح. بالکل صحیح. مظہری صاحب, آپ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, تو آپ پہلے لکھتے ہیں پھر بناتے ہیں یا کس طرح سے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک پریکٹیکل ہمارے لیے ایک جس طرح سے آپ عملی نمونہ ہیں نوجوانوں کے لیے, تو اس میں کس چیز کو زیادہ ملحوظ خاطر آپ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اس کی طرف. ایک بات میں تھوڑی سی یہاں پر ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں, کہ آپ کا جو سوال تھا نا پہلے والا, وہ اور تھا. وہ یہ تھا کہ طرز کوئی اور بنا رہا ہے, جی, اور وہ اب کسی شاعر کی طرف رجوع کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ والی جو صورتحال ہے کہ شاعر بھی وہ خود ہے اور کمپوزیشن بھی اس کی اپنی ہے, یہ معاملہ بالکل الگ ہے. اچھا. یہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا. صحیح. اب آگے مظہری اس کا جواب دیں گے. جی, سوال آپ کا ہے یا دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے سوال ریپیٹ کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ ظاہر ہے آپ خود ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, تو آپ پہلے طرز کو ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں یا آپ پہلے بارگاہ رسالت مآب میں لکھتے ہیں اور پھر اس کی کمپوزیشن؟ میں عرض کرتا ہوں, میں نے 15 سال کی عمر میں علم عروض پڑھ لیا تھا, ماشاءاللہ, مختلف باہور پڑھ لی تھی. اس کے بعد میں نے تمام باہور میں لکھا, یعنی طرزیں ذہن میں نہیں ہیں, میں نے باہور میں لکھا. پھر میرا بچپن سے ایک مشغلہ ہوتا تھا کہ میں نے اگر کوئی موسیقی بھی سنی ہے اور اگر وہ موسیقی بہت معروف نہیں ہے, اگر کوئی ایسی طرز ہے جس کا تعلق بہت پرانی ہے کسی ایسی آئٹم سے, ایسی چیز سے ہے کہ جس کا تاثر ہی نہیں جاتا کہ یہ کوئی قوالی ہے, کوئی گانا ہے یا کوئی گیت ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو وہ میں نے یہ دیکھنا کہ یہ کس بحر میں ہے, اس بحر کی طرز کو اس وزن کے نیچے لکھ لینا. مثال کے طور پہ بحر رمل ہے, بحر رمل کا وزن ہے فاعلاتن 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 فاعلون. صحیح. اب بحر رمل میں کوئی ایسی چیز جس کی طرز بہت خوبصورت ہے, وہ میں نے سنی, وہی طرز کا حوالہ دے کے وہ میں نے مصرع لکھ لیا کہ بحر رمل کو یہ بھی طرز لگتی ہے, صحیح, یہ بھی طرز لگتی ہے, خفیف کو یہ لگتی ہے, مضارع کو یہ لگتی ہے, مدید کو یہ لگتی ہے, رجز کو یہ لگتی ہے, حزج کو یہ لگتی ہے. تو اس طریقے سے تو میں کرتا تھا, مختلف طرزیں سن کر انہی کے نیچے لکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب میں شعر کہتا تھا وزن میں کہتا تھا, پہلے نعت لکھ کر صحیح, پھر میں دیکھتا تھا کہ اس نعت کے الفاظ اور کیفیت کی مجموعی طور پہ کے مطابق اب ان 12 یا 13 14 طرزوں میں سے کون سی زیادہ, یعنی نعت پہلے لکھی جاتی ہے. جی, نعت پہلے بارگاہ رسالت مآب میں. اور آپ نے شاید گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ آپ جب نماز, کسی نماز سے پہلے, جی الحمدللہ, اس کو جب آپ ختم کر لیتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد آپ بارگاہ رسالت مآب میں اس نعت کو پیش کرتے ہیں. تو یہ اسلوب یہی ہے کہ نعت, کیونکہ ظاہر ہے شاعر نے اپنی ایک شاعری لکھنی ہے اور اپنے اس عقیدت کو بیان کرنا. اگر آپ طرز پہلے بن جاتی ہے اور بعد میں پھر لفظیات, اس میں نزول کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جی, اس میں پھر وہ آمد کا کوئی نہیں, چونکہ وہ تو آپ نے جیسے ہمارا یہ نیشنل اینتھم دیکھ لیں, اس کی شنید پڑتی ہے کہ یہ پہلے اس کی دھن تیار ہوئی پھر لفظیات ہوئی, اس طریقے سے. لیکن وہ تو پھر اساتذہ تھے, انہوں نے تو پھر بھی اس کو کر دیا, لیکن آج کل کے لوگ بالکل صحیح. اور ناظرین کرام, یقیناً لازم ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں
کہ جو گانے فلمی گانے اور ان طرزوں پہ جائے اور جو صحیح عقیدت ہے جس کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے اس ذات کو اپنے ذہن میں رکھے انسان نعت کو بیان کرے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, واپس آ کے پھر ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ان سے ہم نعت سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی حسنین آصف حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں. چلتے ہیں نذرانہ عقیدت سنتے ہیں ان کی زبانی. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے, شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے. کوئی حقیقت نہ پا سکے, شان حضور فکر بشر میں. سبحان تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی, تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی, عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے, شان حضور فکر بشر میں. والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا, والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا, مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے,
شان حضور فکر بشر میں نہ سکے. جی جزاک اللہ ماشاءاللہ. نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے علی حسنین آصف حافظ آباد سے تشریف لائے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کمنٹس. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے بسم اللہ کریں گے. انہوں نے بڑے ہمارے بزرگ شاعر محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا. ان کے بڑے کلام مشہور ہیں لیکن یہ کلام انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ان کی کسی کتاب سے سلیکٹ کیا. جی صحیح. یہ زیادہ مشہور کلام نہیں. ہم نے تو کافی عرصہ گزارا زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جی. محفلوں میں. کچھ ایک آدھے اگر مشہور کلام ان کے اس کی طرف اشارہ فرما دیں پڑھ کے یا بڑے مشہور کلام ہیں ان کے. جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک میرے ڈالا وہ کلام تو سب کو یاد ہوگا. جی. جب مسجد جب مسجد نبوی کے سبحان اللہ مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اردو کا بھی بڑے انہوں نے کلام لکھے, پنجابی کا بھی بڑے کلام ان کا مشہور ہوئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح. اور بچے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا. شروع میں ذرا جب اس کا انتر سچائی میں ذرا فرق ہو رہا تھا جب پہلے شعروں میں نا ٹھیک آنا جانا اوپر نیچے ان کا لنک ذرا تھوڑا صحیح نہیں بن رہا تھا. لیکن بعد میں پھر پڑھتے پڑھتے روانگی آ گئی تو تھوڑی بہتری ہو گئی. صحیح. نیا کلام سلیکٹ کریں تو پھر اس کے لیے ذرا ریہرسل ہونی چاہیے, پریکٹس ہونی چاہیے. صحیح. کچھ پرانے کلام تو یاد ہوتے ہیں, زبانی سارے یاد ہوتے ہیں, ان کا لہجہ بھی یاد ہوتا ہے. لیکن نئے کلام کے لیے ذرا کوئی طرز بھی آپ اس میں نہیں تھی نا, کلام بھی نیا تھا, طرز بھی نہیں تھی. تو اس لیے لیکن آپ نے ادائیگی اچھی کی ہے, آواز بھی آپ کی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دیں. جی ماشاءاللہ بہت خوب. باقر زاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آصف نے ظاہر ہے کہ جو پیرامیٹرز پر میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, اس میں تلفظ ہے اور وزن ہے اور انتخاب کلام کے حوالے سے. اچھا تلفظ میں ایک تو اس کا وہ جو فنی جو کرافٹ ہے لفظ کا کہ اس میں زیر ہے, زبر ہے یا پیش ہے, ایک تو وہ ہے. ایک وہ تلفظ ہے کہ جو آپ لفظ کو تھوڑا سا اس کی جو اس میں بگاڑ کسی وجہ سے آ جاتا ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں. یہ بھی اس میں اس کو نا آپ کو بڑی باریکی سے شان حضور جو ہے, اب شانے کو اگر آپ ایسے کہہ دیں کہ وہ ایسے لگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کندھے, شانے وہ بھی ہے فارسی میں شان. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا جب آپ کے پاس دونوں معنی آپ کے سامنے ہوں گے تو جو جس معنی کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کا ابلاغ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر فرق رکھیں تھوڑا سا آپ. ٹھیک ہے نا. پھر جیسے فکر بشر آپ نے بڑی تیزی سے کہا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس میں کچھ آپ کو شاید آپ کمفرٹیبل نہیں تھے اس میں, تو وہ تلفظ ٹھیک رہا, اس کا تلفظ ٹھیک تھا, لیکن اس کی جو ایک اس کو جو ادا کرنے کا طریقہ تھا نا, اس نے جو تھا نا اس کی جو لطافت کو مجروح کیا تھوڑا. ایک دیکھیں شعر جو ہوتا ہے نا وہ ایک لطیف چیز کا نام ہے. ایک وہ آپ کی روح کے اوپر ایک بڑے ایک سافٹنس کے ذریعے سے ایک لطافت کے ساتھ وہ آپ کے اوپر وارد ہوتا ہے. تو وہ ایک خیال تھا. پھر ایک جگہ پر والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا, ایسے کہا بیٹا آپ نے. دوسرا جو مصرع ہے وہ ہے مہتاب ان کے حسن کی کیا تاب لا سکے, آپ نے یہاں پر بھی چہرہ ہی کہہ دیا. شاید زبانی یاد نہیں تھا یا کچھ ایسا ہوا. میں نے چونکہ جن کو سن کے یہ تیار کیا ہے اچھا انہوں نے یہی پڑھا ہے, تو یہ بھی میرے پاس جو چیز آئی ہے تو اس میں تو بہرحال خیر یہ شاید کچھ چلیں ایک لفظی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال تکرار پھر بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شاعر ہوگا
تو وہ کبھی بھی تکرار نہیں کرے گا. اگر اوپر چہرے آیا ہے تو نیچے پھر چہرے دوبارہ نہیں آئے گا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. کلام بھی آپ نے خود ہی دیا ہے, ان کے پاس تو نہیں تھا جب آپ آئے تھے, اس سے پہلے جو کلام لیا گیا. ہاں جی, تو اس میں ایک دفعہ پڑھ لیتے بہتر تھا, تمام اشعار ایک دفعہ دیکھ لیتے. اسی لیے ابھی جو اس سے پہلے جو ہم نے اس کو جو ایک جو بحث کی تھی کہ کسی کو دکھا لیں, یہ چیز میں بار بار یہ میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج کی شکل میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور بہت آسان ہے. اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس کلام ہو, جو پہلی سیڑھی ہے جس پہ آپ نے قدم رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو پہلے تحت لفظ پڑھیں اور اس کے بعد کسی استاد سے رائے لیں اس کے الفاظ کے اوپر, اس کی تراکیب کے اوپر. اور پھر جو صحت کلام ہے, صحت کلام کیا ہے کہ جیسا شاعر نے کہا ہے اسے اپنی طرف سے ٹھیک کرنا جو ہے نا, یہ ناانصافی ہے. بالکل صحیح. چاہے وہ معنی دے ہی رہا ہو, جو لفظ شاعر نے رکھ دیا ہے نا تو وہ اس کو اسی طرح سے ہی جو ہے نا وہ لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اتھینٹک نہ بنائیں, بلکہ شاعر کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے. اچھی بات ہے آپ نے کہ اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ زیادہ اس کے اوپر زور دیں, کیونکہ آج کل تو میسیجز بھی اور جو کچھ بھی ہم سنتے سمجھتے ہیں یہی اوتھینٹک. ہر پرنٹ چیز اتھینٹک نہیں ہے. صحیح. گوگل بھی ڈیسیو کرتا ہے کیونکہ اس کو اپڈیٹ کون کر رہا ہے, پیچھے سے تو لوگ کر رہے ہیں نا. تو جو اس کا سورس ہے بیٹا وہ کتاب ہے. کتاب پہ جائیے. آپ ایک کمپٹیشن میں آئے ہیں, کسی محفل میں پڑھنا, گلی محلے میں پڑھنا, اس کی ایک اور بات ہے, لیکن جس وقت آپ ایک کمپٹیشن میں ہیں یہاں پر آپ کی ایک ایک چیز کاؤنٹ ہونی ہے, اس کے بعد آپ کے نمبر مل رہے ہیں. تو ذرا سا بھی اگر آپ ایک آدھی جگہ پر بھی اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہی ایک دو نمبر سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بچے, کوئی سبق کسی کو سبقت حاصل ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے جو ہے نا بڑھا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایک اور بڑے اچھے اور اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انٹرنیٹ واقعی اس طرح اوتھینٹک نہیں ہے. جس طرح ابھی واٹس ایپ پہ بھی میسیجز وائرل ہوتی ہیں اور بنا دیکھے, بنا سورس کو دیکھے ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے نیچے شاید دیکھا کہ کوئی اچھی بات ہے یا کوئی غلط ریفرنس بھی ہو سکتا ہے, ہوتے ہیں. اور اس طرح سے بہت سارا بھرا ہوا ہے غلطیوں سے پیش آئے ہیں اس طرح سے کہ غلط ریفرنسز کے ساتھ چیزیں آگے جا رہی ہیں, اور اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ظاہر ہم جب کسی کو انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے تاکہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور درست ہو. مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور کلام کے تلفظ اور اس کو پڑھنے کے انداز کے حوالے سے. جی, جو انہوں نے کلام انتخاب کیا ہے وہ خود میرے دادا استاد گرامی کا ہے, الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا. میرے والد ذیت شام ان کے شاگرد تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کلام کی کمپوزیشن, چونکہ میرا خیال ہے یہ غلام علی صاحب کی کمپوزیشن ہے, انہوں نے خوب نبھایا ماشاءاللہ. کلام کی نوعیت کے اعتبار سے, چونکہ باقی چیزیں تو یہ دیکھ رہے تھے, میں نے آواز دیکھنی ہے اور آپ کا انداز اور طرز. آپ نے کلام کی نوعیت اور اس کے لفظیات اور جو طرز انتخاب کی آپ نے بہت عمدہ نبھایا. بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. صحیح, بہت عمدہ پڑھا. تھوڑا سا آپ بھی پڑھ دیں گے یہی کلام. چونکہ یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں. صحیح. لیکن یہ میں نے سنا بہت. ٹھیک. جن کی کمپوزیشن ہے انہیں میں نے بارہا سنا. ٹھیک. تو میں اسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا, خوبصورت. چل کہاں, لاہور میں سنا یا قصور میں سنا؟ ان کا بھی تعلق قصور سے ہے. جی جی. نہیں, غلام علی صاحب نے شاید کوئی الحمرا میں یا ادھر ہندوستان میں کوئی پروگرام ہوگا. تو وہ جو اس جیسے ہمارے الحمرا میں ہوتے ہیں نا پروگرام, ہاں جی, سامعین جیسے اوپر بیٹھتے ہیں طے بات. جی جی جی. تو اسی طریقے کا کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں اختر صدیدی صاحب نظامت کر رہے ہیں شاید. اور فیصلہ آباد کے ہوتے تھے نا, فیصلہ آباد کے. جی بالکل, بہت زیادہ اچھے طریقے سے مظہری صاحب نے بچا لیا, بچا لیا, بہت خوب. اور باقر زئی صاحب نے یہ بات کر کے خود پھنس گئے ہیں. باقر صاحب اگر آپ تحت اللفظ نعتیہ کلام ہمیں سنا سکیں. ہاں میں ضرور پیش کر, کیونکہ تحت اللفظ کا آپ نے ذکر کر دیا کہ سارے جو ہے وہ تحت اللفظ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. تو اسی کلام کو کہنا چاہیں؟ نہیں, اچھا ویسے جو کلام آپ. جی, میں آج جو ہے وہ جو میں نے ذہن بنایا تھا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور وہ کسی وجہ سے اتنا زیادہ وہ کام جو ہے وہ آگے نہیں آ سکا, تو ہماری یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جن سے ہم سیکھ کے آگے آئے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک
اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا وہ کیا جائے. تو پروفیسر سید گلزار حسین بخاری صاحب ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہے. ان کی ایک نعتیہ مجموعہ بھی آ چکا ہے, شاعر ہیں, صدائے کن فیکون کے نام سے ان کا جو ہے وہ نعتیہ مجموعہ بھی جو ہے وہ چھپ چکا ہے. اور اس کی جو بالکل پہلی نعت ہے, کم سے کم اس کے کوئی 30 اشعار ہیں, لیکن میں 30 اشعار ظاہر ہے نہیں پڑھ رہا, تو میں پیش کرتا ہوں. مطلب دیکھیے, چند کھجوریں, جو کی روٹی, ایک پیالہ پانی کا. واہ 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 واہ. چند کھجوریں, جو کی روٹی, ایک پیالہ پانی کا, طور طریقے درویشی کے, منصب ہے سلطانی کا. واہ 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 واہ. طور طریقے درویشی کے, منصب ہے, بہت خوب. منصب ہے سلطانی کا. اور شعر دیکھیے, مسند, ممبر, قصر, حویلی, ہیچ ہے ان کی نظروں میں. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسند, ممبر, قصر, حویلی, ہیچ ہے ان کی نظروں میں. دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا. خدمت گاروں کا لشکر ہے اور نہ فوج کنیزوں کی. سبحان اللہ, واہ سیرت کا دیکھیے گا. جی جی. خدمت گاروں کا لشکر ہے اور نہ فوج کنیزوں کی. سید بطحا کا حجرہ ہے یا مسکن حیرانی کا. واہ سبحان اللہ. سید بطحا کا حجرہ ہے یا مسکن حیرانی کا. بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو لانا, رستے پر کچھ سہل نہیں. واہ 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 واہ. بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو لانا, کیا رستے پر کچھ سہل نہیں. سب کو خبر ہے کتنا مشکل کام ہے غلہ پانی کا. سبحان اللہ. عملی سیرت. اور یہ بطور خاص یہ شعر دیکھیے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں محمد ایک صفحے پر ملا کتاب ہستی میں. اس میں محمد ایک صفحے پر ملا کتاب ہستی میں. جا نہ سکا پھر اس سے آگے ذوق ورد گردانی کا. واہ واہ واہ, سبحان. جا نہ سکا پھر اس سے آگے ذوق ورد گردانی کا. اور کسی سے مانگنے والا ممکن ہے محروم بھی ہو. واہ واہ واہ. اور کسی سے مانگنے والا ممکن ہے محروم بھی ہو. ان کا سائل کر نہیں سکتا گلا تہی دامانی کا. واہ سبحان اللہ. ان کا سائل کر نہیں سکتا گلا تہی دامانی کا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. تعویلوں سے ہم نے خود ہی مشکل کر ڈالا اس کو. بھائی شعر دیکھیے گا. سبحان اللہ. تعویلوں سے ہم نے خود ہی مشکل کر ڈالا اس کو. نام اسلام ہے ورنہ جس کا مذہب ہے وہ آسانی کا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نام اسلام ہے ورنہ جس کا مذہب ہے آسانی کا. چند کھجوریں, سبحان اللہ. واہ جو کی روٹی, واہ واہ. ایک پیالہ پانی کا, طور طریقے درویشی کی, منصب ہے سلطانی کا. واہ واہ سبحان اللہ. اور لفظ مذہب کا کیا خوب استعمال کیا کہ اسلام آسانیوں کے لیے آیا ہے, بے شک, اور اس کی جو روش ہے وہ آسانی ہے. ہم نے اپنی تعویلوں سے اس کو نام اسلام مشکل جی بنا دیا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں باقر زئی صاحب پیش فرما رہے تھے کلام. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں منیر حسین دوگل صاحب. منیر صاحب, ہم جاننا چاہیں گے سیرت کے کچھ پہلو آپ سے, تو بتائیے گا کہ آج کس موضوع کے متعلق انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے ہیں گولڈن رولز آف لیڈرشپ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا چیپٹر ہے جرت کا. ماشاءاللہ. اور اس جرت کے اندر جو نکھار آتا ہے وہ لگن سے ہے. لگن کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی کام دین کا کرتے ہیں, دنیا کا کرتے ہیں, وہ دل جمی کے ساتھ کریں. ماشاءاللہ. وہ اس طرح سے کریں کہ کچھ اس میں ادھورا نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا کبھی ادھورا نہیں رہا.
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی مسائلیں ملتی ہیں، اور یہ ایسا کام ہے جو آپ کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے آسانی کرتا ہے، کیونکہ اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جی یاد رہے کہ جب تک ہم حرکت میں ہیں یہ نشانی ہے زندگی کی، جس وقت انسان رکتا ہے تو وہ موت نظر آتی ہے۔ گویا ہم میں جو توانائی ہے وہ لگن کے ساتھ آتی ہے۔ ایک چیز کا اگر تھوڑا سا ہمیں علم ہو جائے تو پھر ہماری زندگی میں لگن بڑھ جائے اور پریشانی کم ہو جائے۔ اللہ خود سے فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے سہلے کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہے۔ یہاں پہ ہم اس دنیا کے اندر کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، جی یہاں دنیا والی کامیابی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اگلے جہان والی کامیابی چاہیے، سبحان اللہ، جہاں پہ سبحان اللہ، حق بات کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سے ہمارے اعمال کے اندر نکھار شروع ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ بے شک تو جو اپنے کام کے اندر محنت کرے گا وہی دل جمی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھوڑے، جس طرح سے ہم نے کل بھی اس بات کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے تو فیصلہ فرمایا کہ اب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی دیکھیے کہ کوئی افراتفری نہیں تھی، واہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے سوچا تو اس وقت سے پلاننگ کی کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو میں ایسا کر لوں گا۔ یعنی یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، بلکہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چل رہے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت بہت سارے لوگوں کی امانتیں پڑی تھیں، اور ہر امانت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، بالکل سٹیبل، سکون، تسلی، اطمینان کے ساتھ، سبحان کہ اللہ، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کیفیت دیکھیے اگر ہمیں کوئی ایسا معلوم ہو رہا کہ باہر کوئی لوگ ہیں جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہماری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ہم کیا ان امانتوں کی فکر کریں گے؟ اس وقت تو صرف ایک ہی بات ہوگی کہ جان کیسے بچانی ہے، باقی ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں دیکھیے صورتحال کہ بالکل اطمینان میں ہے۔ سبحان اللہ، اس اطمینان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا۔ تو پھر جب ہجرت کے رستے پہ نکلے کیا وہ آسان تھا؟ خدشات تھے اس کے اندر، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، دشواریاں ہی دشواریاں تھیں، لیکن اس کے اندر بھی جرت کا اظہار کیا سبحان اللہ، کہ ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے اور منزل نظر میں تھی، یہ دنیا کی یہ والی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں تھا کہ میں یہاں کچھ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم ان کو سنایا اپنے نبی ہونے کا اور اللہ کی وحدانیت کا، تو انہوں نے بہت آفرز کی دنیا کی، تو کہ آپ کو یہ دے دیں گے، آپ یہ بات نہ کریں۔ اور جب وہ یہ سب کچھ آفر لگاتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں تو بالکل بھی یہ بات نہیں آئی، کیونکہ مقصد ہی کچھ اور تھا۔ یہی اصول ہم اگر اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں لیڈرشپ آئے گی۔ ہمارا اس دنیا کے اندر ہر کام اس دنیا میں رہنے کے لیے ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں تو سدا کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ جو بھی آئے ہیں وہ یہاں ٹھہرے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے سب نے کوچ کرنا ہے، تیاری اس جہان کی ہونی چاہیے جہاں ہماری زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، سبحان اللہ، اور اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ فرمایا گیا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کے جو بیل بوٹے آپ کو چاہیے اس کی کمائی آپ نے اس دنیا سے کر کے ساتھ لے کے جانی ہے۔ صحیح، تو اس کی محنت کے اوپر ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو جرت ڈیولپ ہوگی اس جیسی جرت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کیا انداز سے کہنے، منیر دوگل صاحب بیان فرماتے۔ جرت کا پہلو تھا، اور یقیناً یہ جرت، بہادری، اللہ نے وہ صفات ہمارے اندر رکھی ہیں،
اور اس کا عملی نمونہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے. میرا خیال ہے ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بےتاب ہیں دونوں جوان. مجھے بھی دیکھ رہے ہیں ٹیڑھی آنکھوں سے اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے آپ نے کیا نمبر دیے ہیں. تو سب سے پہلے محمد بلال ہاشمی صاحب کے اگر نمبر دکھا دیں. ہمارے پاس پہلے محمد بلال ہاشمی لاہور سے ہی ہیں. 6 نمبر آپ کی طرف سے ہیں, مظہری صاحب کی طرف سے 8 نمبر ہیں, زیدی صاحب اور حمدانی صاحب کی طرف سے 9 نمبر, کل 23 نمبر بنے ماشاءاللہ محمد بلال ہاشمی کے لاہور سے. علی حسنین آصف نے آخر میں پڑھا اور ان کے اگر نمبر دکھا دیجیے گا. جی مظہری صاحب 9 نمبر, زیدی صاحب 7 اور حمدانی صاحب کی طرف سے 8 اور یہ ہوئے 24 نمبر, جس سے واضح ہے کہ علی حسنین آصف حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں. یہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے اور جس طرح کی ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اب نیکسٹ راؤنڈ میں ججز کا کیا حال ہوگا نمبر دیتے ہوئے, کیونکہ معاملات سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال جمعرات ہے اور شب جمعہ آخری لمحات ہیں, اس رات کے سحر کا وقت ہے اور یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں, اور اگر اس ذات کا تعارف کروانا چاہیں تو اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. بے شک سوائے اس کے ہم کسی کو نہیں پاتے کہ جو ہمارے گناہوں کو بخشے, اور وہی ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. ہم ظاہری طور پہ شاید لوگوں کے سامنے باعزت نظر آئیں, لیکن یہ باعزت اور عزت اکرام یہ اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے, اور اس کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے قبیح عمل کو بھی حسن بنا دیتا ہے, اچھا عمل بنا دیتا ہے. اور اس بارگاہ ایزدی سے یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے. ہمارے وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے ہم پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں, وہ گناہ جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اللہ ان گناہوں کو بخش دے. مظہری صاحب کیونکہ ایک کنیکشن ہو گیا اللہ کے ساتھ اور وہ لمحات ہیں, تو اختتام کے طور پہ ہم کلام سننا چاہیں گے. چند اشعار سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حضور چند اشعار میں منقبت کے آج بس دل بنا. اور بسم اللہ. راحت قلب مرتضی مہدی, راحت مہدی میرے ہادیوں پیشوا مہدی, میرے ہادیوں پیشوا مہدی, رش کے خیبر شکن مراد حسن, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رش کے خیبر شکن مراد حسن, فخر سلطان کربلا مہدی, فخر سلطان کربلا مہدی, چشم بینا کی جستجو مدام, چشم بینا